اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اس وقت کو یاد کریں جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں کے لیے، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں نائب۔ محترم خواتین و حضرات، محترم ناظرین، پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خلافت کا منصب اور اس کی ذمہ داری اور اس کے علاوہ خلیفہ کی خصوصیات اور نظام خلافت کا ڈھانچہ، یہ سب مسائل اسی آیت کے ضمن کے اندر ذکر کیے گئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھی جائے کہ خلافت ایک منصب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک زمین میں اپنا ایک نائب اور اپنا جانشین بنانے والا ہوں۔ یاد رکھا جائے کہ سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے جب زمین پر آئے ہیں تو ایک نظام اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں اور اس کو نظام خلافت کہتے ہیں، اور یہ آدمیت کا شرف بھی ہے اور یہ انسانوں کا نصیب اور ان کا مقدر بھی ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کو جتنی شانیں اور عزتیں ملیں، جتنے مناصب جلیلہ ملے جو انسانیت کے لیے ایک فخر اور شرف ہیں، وہ سب لفظ خلیفہ اور لفظ خلافت کے گرد گھومنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی منصب خلافت کی لاج میں سیدنا آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک بنایا اور سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنے شاگرد ہونے کا شرف بخشا، اور سیدنا آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا استاد ہونے کا شرف بخشا، اور اس کے ساتھ ساتھ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد کی عزت اور ان کی بزرگی کا اعلان فرمایا، اور اولاد آدم کو پیدائشی اور بنیادی آزادی کا حق دیا، اور اسی کرمنا بنی آدم کے ضمن میں فرمایا کہ اولاد آدم کسی کی غلام نہیں اور نہ ان کا کوئی غلام ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اسی لفظ خلافت اور خلیفہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بر و بحر جناب آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے مسخر کر دیے۔ ایسے مسخر کیا، ان کے اختیارات کو اتنا وسیع کر دیا کہ سمندر کی جس مچھلی پہ چاہے جال ڈال دیں، اڑتے ہوئے جس پرندے کو چاہیں شکار کر دیں، جنگل کے بادشاہ شیر کو چاہیں تو اپنی سواری بنا دیں، اور جس حلال جانور کو چاہیں چھری پھیر کے اس کو اپنا لقمہ اور اپنی غذا بنا لیں، اور کسی بھی جنگل کے حلال جانور کو شکار کر لیں۔ یہ سارے سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے اختیارات ہیں اس لفظ خلیفہ کی وجہ سے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ اسی منصب خلافت کی وجہ سے ہم نے کائنات کا جو عمدہ، نفیس، پاکیزہ، حلال اور طیب رزق تھا وہ ہم نے آدم اور اولاد آدم کو کھانے کے لیے دیا، اور اسی کا بچا ہوا باقی پوری کائنات استعمال کرتی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ، اور ہم نے آدم اور اس کی اولاد کو اپنی 18,000 مخلوقات میں اشرف المخلوقات، افضل المخلوقات ہونے کا شرف عطا کیا۔ یہ بھی اسی لفظ خلیفہ اور لفظ خلافت کی لاج ہے، اسی منصب کی تشریح ہے جو آدم اور اولاد آدم کو عطا کی گئی ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، کہ ایک وقت تھا کہ میں اپنی امانت دینا چاہتا تھا، میں نے ارض و سما میں پیش کی، وہ انکاری بن گئے، میں نے پہاڑوں کو دی، انہوں نے معذرت کر دی۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اللہ کی 18,000 مخلوقات میں بے لوث اللہ سے محبت کرنے والا، بے غرض اللہ کے ساتھ وفاداری اور وفا شیاری نبھانے والا انسان کہیں کھڑا تھا، اور اس نے کہا کہ اے اللہ، حق کے بندگی ادا کرتے ہوئے، حق کے وفا ادا کرتے ہوئے میں تیری امانت کو اٹھاتا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام کہ اس انسان کی اس پیشکش کے بعد
اللہ نے اپنی امانت کا بوجھ اس کے کندھوں پہ ڈال دیا، جس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ یہ اللہ کی قابل اعتماد مخلوق بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اپنی امانت جو ہے وہ اس کے سپرد کر دی ہے۔ پھر آپ سورہ 3 میں چلے جائیں، وہاں 4 قسمیں کھائی گئیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے تین کی، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے طور سینا کی، قسم ہے بلد امین کی، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم یعنی اپنی 18,000 مخلوقات میں سب سے بہترین قالب، سب سے بہترین ڈھانچہ ہم نے حضرت انسان کو عطا کیا۔ اور پھر حدیثوں میں چلے جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی لفظ خلیفہ اور اسی منصب خلافت کی وجہ سے اللہ نے اپنی 18,000 مخلوقات میں اپنی تصویر کا رنگ کسی کو نہیں عطا کیا، صرف آدم کے بارے میں فرمایا ان اللہ خلق آدم علی صورت ہی، کہ ہر نائب کو اپنی اصل سے مناسبت ہوتی ہے۔ اے آدم اگر تو میرا نائب ہے تو تجھے میری ذات سے اور میری صفات سے مناسبت یہ ہے کہ میں نے تجھے اپنی تصویر کے رنگ میں دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ کیسے کہ آدم وہ اللہ کی تصویر کے رنگ میں کیسے آیا؟ میں تصویر ہوتی ہے پہچان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری 18,000 مخلوقات میں آسمانوں کی بلندی سے اتنا نہیں پہچانا جاتا، زمین کے بچھ جانے سے اتنا نہیں پہچانا جاتا، میں پہاڑوں سے اتنا نہیں پہچانا جاتا، میں سب سے زیادہ میری پہچان اے آدم وہ تیری وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آدم کو ہم نے اپنی صورت کے اوپر جو ہے وہ پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے صرف صورت پہ نہیں، اپنی جو سیرت کی جھلک ہے، اپنی صفات کی جھلک، وہ بھی 18,000 مخلوقات میں اس لفظ خلیفہ کی وجہ سے وہ بھی اللہ نے آدم اور اس کی اولاد میں رکھی۔ وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سب سے بڑی صفت اس کی علم ہے، اور اللہ نے سب سے زیادہ علم اپنی 18,000 مخلوقات میں وہ حضرت انسان جناب آدم کو عطا کیا۔ اس لیے فرما کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، آدم جب تم زمین پہ آئے تو علم لغت لے کے آئے، اور جب نوح زمین پہ آئے تو وہ علم شریعت لے کے آئے، اور جب میرے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ آئے، ان کو دنیا میں بھیجا تو پھر قرآن و سنت کے علم کے ساتھ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی منصب خلافت کی وجہ سے علم کی برتری وہ بھی اللہ نے آدم اور اس کی اولاد کو عطا کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی ساری 18,000 مخلوقات میں لفظ خلیفہ کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ جو عقل اور شعور اللہ نے انسان کو عطا کیا وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اپنی عقل کی وجہ سے وہ پوری دنیا پر اپنی حکومت کا سکہ انسان جمائے بیٹھا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ انسان کا نصیب اور اس کا مقدر ہے۔ یہ سب وہ فضیلتیں ہیں جو لفظ خلیفہ کے گرد جو ہے وہ گھومنے والی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ انسان کو یہ پہچاننا چاہیے کہ یہ خلافت ایک منصب ہے، اور خلیفہ ایک بہت بڑی شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم اور اس کی اولاد کو عطا کی ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید نے خلیفہ کی خصوصیات بتائی ہیں، بالخصوص جو اس منصب کا حامل، اسی نظام کا جو حامل خلیفہ ہے، ہر انسان 2 چیزیں اس کے اندر ضرور ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا علم، اللہ تعالیٰ نے علم کی وجہ سے اسے برتری دی ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ انابت، جسے کہتے ہیں رجوع اللہ، کہ جب ہر نائب کو اپنی اصل سے مناسبت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز میں اپنی اصل کی طرف رجوع کرتا ہے، تو آدمیت کا اصل شرف یہی ہے کہ اس کے اندر بھی یہ رجوع والی صفت جو ہے وہ انابت والا وصف اس کے اندر علی وجہ الاتم مکمل طریقے پر موجود ہونا چاہیے، جو جناب آدم علیہ السلام کا نمونہ قرآن میں بتایا، ربنا ظلمنا، ان سے غلطی نہیں ہوئی۔ قرآن خود بتا چکا کہ وہ بھولا، اور بھولنے کے اندر بھی اتنا شرمندہ ہوا، 40 برس رویا اور اتنے آنسو بہائے کہ اولاد آدم کے آنسو اٹھا کے ان کے آنسوؤں پر اگر وزن کر دیا جائے تو لرجہ دموع آدم علی دموع اولادہ ہی، اکیلے آدم کے آنسو اس کی اولاد کے آنسوؤں پر غالب اور وزنی ہو جائے۔ تو یہ علم اور انابت جو ہے یہ خلیفہ کی خصوصیات ہیں۔ اور پھر اس نظام خلافت کا ڈھانچہ کیا ہے اور خلافت کی ذمہ داریاں کیا ہے؟ میں خلافت اسلام کا ریاستی نظام ہے، خلافت اسلام کا سیاسی استحکام ہے، خلافت جو ہے وہ غلبہ دین کی عملی شکل ہے، اور یہ جو خلافت ہے یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے امر کو نافذ کرنا ہے، اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ہے، اور یہ دنیا میں جو کفر اور شرک
کہ لایا یہ کیا ہے؟ در حقیقت کفر یہ ہے کہ اپنا مالک چینج کرنا ہے۔ مالک خلیفے کا جو اصل ہے وہ تو اللہ ہے نا، اور اپنا مالک چینج کرنا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مالک بنانا، یہ کفر ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ اپنے مالک کے ساتھ کسی اور کو برابر ٹھہرانا، یہ شرک ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ گناہ اور معصیت کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا امر نافذ کرنے کے بجائے اپنے امر کو نافذ کرنا دنیا میں، یہ غداری ہے۔ اور اس سے بڑی غداری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی کہ یہ آیا تو اس لیے تھا کہ اللہ کا امر نافذ کرتا، اللہ کا امر نافذ کرنے کے بجائے وہ اپنا حکم نافذ کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ تو اسی لفظ خلافت نے بتایا، اسی لفظ خلیفہ نے بتایا کہ آئین بنانا اسلام کی روح سے وہ کسی کا حق نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات کا حق ہے، یہ تو محض خلیفہ ہے، اسی کا بنایا ہوا آئین دنیا کے اندر نافذ کرے گا، نہ یہ کہ اپنے آئین کو دنیا کے اندر چلائے گا۔ تو اس لیے محترم ناظرین، یہ آیت جو ہے وہ اس حوالے سے بڑی اہم ہے، اور علامہ اقبال کے بقول کہ یہ ایک بھولا ہوا سبق ہے جو انسان کو یاد کرنا چاہیے۔ اور وہ اپنے ایک شعر میں اس کا مطلب سمجھاتے ہیں، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ پھر اپنی امامت کا سکہ دنیا کے اندر راج کرے تو پھر عدالت، صداقت اور شجاعت، یہ صفات تجھے جو ایک خلیفہ کے اندر ہونی چاہیے وہ تجھے اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اس منصب کی اور اس منصب کے حوالے سے جو ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، ان ذمہ داریوں میں کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ان ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ یہ تسلیم کرنی ہے کہ حاکمیت اللہ کی ذات کو حاصل ہے، اور اس میں یہ بات تسلیم کرنی ہے کہ زمین اللہ کی ملکیت میں ہے، اور یہ بات تسلیم کرنی ہے کہ میں روئے زمین پر اصل نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کی ذات کا نائب ہوں۔ انہی ساری چیزوں کو خلافت کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا بھولا ہوا سبق یہ یاد کرنے کی، اللہ کے اوامر دنیا میں نافذ کرنے کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا